الضالین سے وہ لوگ مراد ہیں کہ جو لوگ اللہ کی نازل کردہ تعلیمات کو حاصل کرنے کی سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، قرآن معنی اور مفہوم کے ساتھ پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ ان میں سب سے پہلے نصرانی ہیں۔ کیوں؟ ان لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تعلیمات کو چھوڑ کر اپنے اعتقادات، اپنی عقیدت، اپنے ذہن کی بنیاد پر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ دشمنی میں نہیں، عقیدت میں، دشمنی میں نہیں، عقیدت میں، محبت میں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ انہوں نے یہ کیوں کہا؟ انہوں نے اللہ کے نازل کردہ جو تعلیمات تھیں انجیل کی صورت میں، اس پر نہیں چلے بلکہ اعتقادات میں آگے۔ آج ہم میں سے کوئی بھی شخص، اب دیکھیں ہمارے مسلمانوں میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو عقیدت میں آ کر انسانوں کو خدا کے ساتھ ملا دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے بندو، اللہ ہیں، خالق ہیں، مخلوق ہے۔ کسی کا مخلوق ہونا وہ اس کی شان کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ نے جو مرتبہ جس کو دیا وہی مرتبہ اس کو دینا چاہیے۔ تو نصارہ نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا جتنا رتبہ تھا اس سے ان کو بڑھانے کی کوشش کی اور گمراہ ہو گئے۔ آج بھی وہ تمام لوگ اس آیت میں ولضالین میں شامل ہیں، جو لوگ علم کو چھوڑ کر اعتقادات اور عقیدت کی بنیاد پر لوگوں کو وہ رتبے دے دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیے، اور ان کی حیثیت سے ان کو بڑھا دیتے ہیں۔ یا وہ تمام لوگ جو عمل کرنے میں علم کو سامنے نہیں رکھتے، علم کے بغیر عمل کرتے ہیں۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کیوں نازل کیا؟ اس لیے کہ ہم علم حاصل کریں کہ کون سا کام کیسے کرنا ہے۔ نماز کا طریقہ اس میں ہے، نماز کے احکامات اس میں ہیں، روزے کے احکامات اس میں ہیں، حج عمرہ کے احکامات اس میں ہیں، جہاد کے احکامات اس میں ہیں، لین دین کے احکامات اس میں ہیں، حلال حرام کے احکامات اس میں ہیں۔ ہم نے کہا نہیں، بس اس کی قسم اٹھانی ہے، یا اس کو غلاف میں لپیٹ کر رکھنا ہے، یا پھر زیادہ سے زیادہ شادی کے دن بیٹی کو اس کے نیچے سے گزارنا ہے۔ باقی کچھ بھی نہیں۔ یہ ہے قرآن کو پشت کرنا۔ کہتے ہیں نا قرآن کو کانڈ نہیں کرنی چاہیے، پشت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ہے قرآن کو پشت۔ جس نے قرآن سیکھنے کی کوشش نہ کی، اس نے قرآن کو پشت کے پیچھے پھینک دی۔